بات یہ کہ مودی جو ہے وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے سٹرونگ مین بن کر سامنے آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا 1000 سال کے بعد کوئی اگر ان کے پاس لیڈر ملا ہے اور وہ بغیر کسی کہتے ہیں نا اپولوجیٹک طریقے سے بغیر کسی معذرت کے اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے جس طرح سے وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. جی ہندوستان کو سیاسی طور پہ ڈپلومیٹکلی دنیا میں کوئی نہیں روکے گا. یہ میرا ایک کنکلوژن ہے جو میں حالات کو دیکھ کے ڈرا کر رہا ہوں. شاہ صاحب, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی اقدامات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ تشویشناک ہمارے لیے کون سے اقدامات ہونے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ جی وہاں پر مودی کی طرف سے کوئی اس پہ ریئیکشن ایسا نہیں توقع کیا جا سکتا کہ وہ کوئی چیز اپنی ریورس کرے گا. اور جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ مودی نے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اسٹیٹس کو تھا اس کو توڑ دیا اور اس نے اپنے تئیں جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل بھی کر دیا, اپنی ٹرمز پہ حل کر دیا. تو پاکستان اگر وہی روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا ایسی فورس کے خلاف کہ جو کہ کہتے ہیں غیر روایتی ٹیکٹکس استعمال کریے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو کیا راستے ہو سکتے ہیں ان حالات میں پاکستان کے لیے؟ جی عامر صاحب دیکھیے, اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, ایک طرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نریندرا مودی نے یکسر اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے. اس کے نزدیک سملا ایگریمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں, بائیلیٹرل ڈائیلاگ کا کوئی سکوپ ہی نہیں, کیونکہ وہ اس کو اپنا انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے 370 and 35A کو ریووک کر کے انہوں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے. پھر یو این ریزولوشن کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. دوسری طرف امریکہ چائنا رائیولری جو چل رہی ہے معاشی میدان میں, اس سیاسی اور معاشی دشمنی کا فائدہ ڈائریکٹ انڈیا اٹھا رہا ہے, کیونکہ انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اس ریجن میں سب سے بڑا معاون ہے امریکہ کا. بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑا ایک ملٹری پاور بھی ہے, اور اس کی امریکہ کو اس وقت ضرورت بھی ہے. ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا آج کی اسٹیٹمنٹ تھی برطانیہ سے, جو ان کے پولیٹیکل ایک لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, اس کو چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا مل بیٹھ کے حل کریں. بھئی جو انڈیا اس کو بائیلیٹرل ایشو سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو اپنا انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں اور ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ حل طلب معاملہ نہیں ہے, نہرو سے غلطی ہوئی تھی اور ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے. ایک وہ چینی کہاوت ہے کہ فائنڈ یور اینیمیز اینڈ کہتے ہیں نا فرینڈز ول کم. اب اگر پاکستان جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے مہم جوئی کر رہا ہے اور اس کے جواب میں پاکستان اب آج نہیں تو کل یا کبھی فیصلہ کرتا ہے, کون سے ہمارے کوئی معتبر جو ہیں یا کہتے ہیں نا کہ قابل بھروسہ اتحادی ہو سکتے ہیں بھارت سے اگر اسکیلیشن ہوتا ہے, صورتحال جو ہے بگڑتی ہے؟ جی دیکھیں, آپ یہ مت سوچئے کہ جنگ ہوتی ہے تو ہمارے کون لوگ مدد کرے گا. جنگ ہوگی تو شاید آپ اکیلے ہی جنگ لڑیں, یہ میں بتا دوں. اور یہ آج کل دنیا میں یہ سوچنا بھی اس وقت جو ماحول ہے, کوئی ملک بھی کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑتا, میں آپ کو بتا دوں. ایون چائنا ول ناٹ. لیکن 48 سے لے کر آج تک کسی نے لڑی بھی نہیں, خود ہی لڑتے ہیں. تو میں پلیز میری بات سن لیجئے, یہ مت توقع کرے کوئی آپ کے لیے جنگ لڑے. آپ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, آپ بتا رہے تھے ہندوتوا کے چیلنج کے بارے میں. اب یہ جو چیلنج ہے یا یہ جو خطرہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ پورے کہتے ہیں ریجن کے لیے خطرناک ہے, اس کے امن کے لیے خطرناک ہے, اس کا احساس دنیا کو ہے یا صرف یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ بن کے رہ گیا؟ جی شمشاد صاحب. جی عامر, اس کا ادراک تھوڑا سا ہونا شروع ہوا ہے. ابھی سگنلز ملے ہیں جو واشنگٹن سے کہ وائٹ ہاؤس میں انڈیا کو انفالو کر دیا گیا ہے ٹویٹ سے, اور مودی کو, اور شاید یورپ میں بھی یہ ہو جائے. تو بلکہ میں کل بھی کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ اب موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مسئلے کو صحیح طریقے سے اجاگر کریں اور انڈیا کو ایک ریسسٹ ڈھانچے میں پروجیکٹ کیا جائے, اور جو کچھ بھی اقدامات عالمی سطح پر ہوتے ہیں ریسزم کے خلاف, ان کو انووک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہوگی. میں ایک وضاحت کرنی چاہتا ہوں پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے. جب میں نے جنگ کی بات کی تھی تو میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر جنگ پاکستان پر مسلط کی جاتی ہے تو پھر ہم پورے زور سے جنگ لڑیں گے, اور پھر دشمن کو وہ سبق سکھائیں گے کہ شاید اس کی اگلی ساتھ پشتیں بھی یاد رکھیں گی. وہ تو پشتیں اس وجہ سے نسلیں رہیں گی, اگر وہ نسلیں رہ جائیں گی. تو مقصد میرا کہنے کا ہے, میں سفارتکار ہوں, میں جنگوں کی بات نہیں کرتا.
لیکن میں اس لحاظ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان 70-73 سالوں میں ایک واحد ملک ہے دنیا میں، واحد ملک ہے جو پیرینیلی جو کویسٹ فار سروائیول کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے اپنی سروائیول کی. انڈیا کے حال دیکھ لیا آپ نے، ان جو رویہ انڈیا کا. قائد اعظم کا شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد ریاست دے دی، ورنہ آج ایک آزاد ریاست دے دی، وہی مائنورٹیز والا سلوک بھگت رہے ہوتے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اب جو دیگر آزادی کا تحفظ کرنا ہے اور ہماری فوج اس آزادی کی ضامن ہے. تو وہ لوگ جو ہر وقت فوج کو لتاڑتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھے. بیکاز جس طرح چارلس ڈی گول نے فرانس کے بارے میں ایک وقت اچھا، لیکن بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. If it is not yours, it will be بالکل آپ your enemy. درست فرما رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں بالکل واضح ہے، چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ دشمن ہوں، کہ پاک فوج کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں. ہمارے کہتے ہیں نا عوام کی اکثریت 99.9% پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہماری آزادی کا سوال آیا، اور وہ جو تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ نیم پختہ قسم کے لبرل جو ٹویٹر پہ اپنا طرف سے شور مچاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی بات نہیں ہوتی. اعجاز امان صاحب، بات یہ کہ مودی جو ہے وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے اسٹرانگ مین بن کر سامنے آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا 1000 سال کے بعد کوئی اگر ان کے پاس لیڈر ملا ہے، اور وہ بغیر کسی کہتے ہیں نا اناپولوجیٹک طریقے سے، بغیر کسی معذرت کے اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے جس طرح سے وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. جی دیکھیے عامر، بات یہ ہے، میں دو جلدی وضاحت کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کوئی تیسرا ملک آ کے کسی کی مدد نہیں کرتا. جنگ ہم نے 48 میں بھی خود لڑی تھی، اور آج تک جب بھی آئندہ بھی ہوگی پاکستان نے اپنے بلبوتے پہ اپنے وسائل سے اس کا ریزسٹ کرنا ہے، چاہے وہ ڈیفنسو نیچر کے آپریشن ہوں یا اوفینسو کے ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں، ڈپلومیٹک منور اپنی جگہ پہ چلے گا. جتنی آپشنز ہیں ڈپلومیسی میں، فورن پالیسی میں، یو این ریزولوشن کی لائٹ میں، ہیومن رائٹس کمیشن کی، ان آپشنز کو کوئی بھی یہ نہیں مشورہ دے رہا کہ ان کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے. ان آپشنز کو ایکسرسائز کرتے رہنا ہے. لیکن کیا یہ آپشنز پیلسٹائن کے حق میں ایکسرسائز نہیں ہوئی؟ کیا یو این ریزولوشن اس بات پہ موجود نہیں ہے کہ جو نو آبادیاتی منصوبہ بندی ہے اسرائیل کی، اس کو روک دیا جائے، نئی آبادیاں قائم نہ کی جائیں؟